بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ العلم سٹی میں خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹس کے لیے تشریحات کا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آسان ترین تشریحات کا سلسلہ لے کر حاضری خدمت ہوں۔ اس سلسلے میں میرا پہلا لیکچر جو ہے وہ نظم نمبر 1 کے لیے آن ایئر جا چکا ہے۔ آپ مجھے کمنٹس میں لکھ کر ضرور بتائیے گا کہ وہ آپ کے لیے کتنا ہیلپ فل ثابت ہوا۔ آج ہم نظم نمبر 2 کی تشریح کریں گے اور نظم نمبر 2 ہے نعت۔ تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو پیپر پیٹرن واضح کر دوں۔ میں نے آپ کو پہلے لیکچر میں بھی بتایا تھا کہ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر کا جو تشریحات کا سلسلہ ہے وہ پیپر پیٹرن میٹرک کے پیپر پیٹرن سے ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ میٹرک میں ایک نظم اور ایک غزل سے ایک ہی شعر لیا جاتا ہے، جبکہ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر میں آپ کا حصہ نظم میں سے ایک ہی نظم چنی جاتی ہے، جس میں سے دونوں اشعار لے لیے جاتے ہیں۔ 10 نمبر کے یہ اشعار ہوتے ہیں حصہ نظم میں سے، اور 10 ہی نمبر کے اشعار ہوتے ہیں حصہ غزل میں سے۔ لیکن حصہ غزل میں سے 3 اشعار لیے جاتے ہیں، نظم میں سے 2 اشعار لیے جاتے ہیں، اور فرق یہ ہے کہ آپ کا ایک ہی نظم میں سے دونوں اشعار لے لیے جاتے ہیں اور ایک ہی غزل میں سے تینوں اشعار لے لیے جاتے ہیں۔ اب میری تشریح کا پیٹرن آپ سب جانتے ہیں کہ میں ہر شعر کی الگ الگ تشریح نہیں سکھاتی، میں ایک ریلیونٹ تشریح تیار کر دیتی ہوں جو آپ کی کسی بھی شعر کے لیے چل سکتی ہے۔ اسی طریقہ کار کو تھوڑے سے ڈفرینس کے ساتھ ہم یہاں پہ اپلائی کریں گے، لیکن وہ تھوڑا سا ڈفرینس کیا ہوگا وہ آپ کو میرے ساتھ سمجھنا پڑے گا۔ سب سے پہلے آپ کو میری پوری جو ہے وہ تشریح ایک دفعہ سننی پڑے گی تاکہ آپ کے ذہن میں معنی کلیئر ہو جائیں اور تھوڑا سا آپ خود بھی شعر کو ایکسپلین کر سکیں۔ آپ کی کلاس بڑی ہے، آپ کا لیول بڑا ہے، تو تھوڑا سا آپ کو اس قابل ہونا چاہیے کہ آپ خود بھی شعر کو ایکسپلین کر سکیں۔ تو میں اپنی لکھی ہوئی تشریح آپ کو بعد میں لکھواتی ہوں، پہلے میں آپ کو اشعار ایکسپلین کر دیتی ہوں تاکہ آپ کا اپنا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے۔ پہلا شعر ہے: تو مقصد تخلیق ہے تو حاصل ایمان، جو تجھ سے گریزاں وہ خدا سے ہے گریزاں۔ مقصد تخلیق کا مطلب ہے کائنات کی تخلیق کا باعث، اور گریزاں کا مطلب ہے گریز کرنے والا یا دور رہنے والا۔ آپ اس کا کنسیپٹ کلیئر کر لیجئے۔ ہمارے ایمان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تخلیق کیا، تو آپ اس کائنات کی تخلیق کا سبب بھی ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دوری اللہ سے دوری ہے۔ ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کائنات پیدا کی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ یہ کائنات نہ بناتے۔ حدیث قدسی ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر ہم آپ کو پیدا نہ کرتے تو یہ آسمان اور زمین بھی نہ بناتے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو رسول سے دوری جو ہے وہ ڈائریکٹ اللہ سے دوری ہے۔ دوسرا شعر ہے: کردار کا یہ حال، صداقت ہی صداقت، اخلاق کا یہ رنگ کہ قرآن ہے قرآن۔ صداقت سچائی کو کہا جاتا ہے اور اخلاق شخصیت کی پسندیدہ عادات کو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہر عمل اور ہر بات سچائی کی آئینہ دار ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو ہے وہ قرآن کی عملی صورت کا نام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار و کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، سچائی اور صداقت کا دوسرا نام معلوم ہوتی ہے، محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے بدترین دشمن بھی آپ کی صداقت کی گواہی دیتے تھے۔ اور جہاں تک دوسرے مصرعے کا تعلق ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن کی عملی صورت دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے: بے شک آپ اخلاق کے بہترین درجے پر فائز ہیں۔ تیسرا شعر ہے: کیا نام ہے شامل ہے جو تکبیر و اذاں میں، اس نام کی عظمت کے ہیں قربان دل و جان۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک اذان و تکبیر اقامت کا حصہ ہے، جس کی عظمت پر میں دل و جان سے فدا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام محمد بہت پیارا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس نام کو بہت بلندیوں سے نوازا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے: اے رسول، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے۔ چونکہ دنیا میں ہر وقت اذان اور اقامت کی صدائیں کسی نہ کسی خطے پر گونجتی رہتی ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام بھی ہر وقت کہیں نہ کہیں لیا جا رہا ہوتا ہے۔
شعر نمبر 4 ہے، اشکوں سے تیرے دین کی کھیتی ہوئی سیراب، فاقوں نے تیرے دہر کو بخشا سر و ساما۔ اشکوں کا مطلب ہے آنسو، سیراب کا مطلب ہے پانی سے بھرا ہوا، اور دہر کا مطلب ہے زمانہ یعنی دنیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسوؤں سے دین اسلام دنیا کے کونے کونے تک پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فاقوں کی وجہ سے مسلمانوں کو دنیا کی ہر نعمت میسر ہوئی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی حضور رو رو کر اسلام کی ترویج کے لیے دعائیں کیں۔ سیرت نبوی میں ایسی بے شمار مثالیں موجود ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رو کر امت اور اسلام کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ اور جہاں تک فاقوں کا سوال ہے، حضرت عائشہ کا ارشاد ہے کہ 3 دنوں میں ایک دن ایسا ضرور آتا تھا کہ جب گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ موجود نہیں ہوتا تھا اور ہمیں فاقہ کرنا پڑتا تھا، اور بعض اوقات کھانے کی چیز موجود بھی ہوتی تھی لیکن کوئی سوالی آ جاتا تھا یا اصحاب کو ضرورت ہوتی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پینے کی چیزیں وہاں بھیج دیتے تھے۔ تو رحمت دو عالم نے خود ہر طرح کی زحمت اٹھائی لیکن دنیا والوں کو ہر طرح کی نعمتیں عطا کرتی۔ شعر نمبر 5 ہے، انسان کو شائستہ و خوددار بنایا، تہذیب و تمدن تیرے شرمندہ احسان۔ شائستہ کہتے ہیں نرم اتوار کو، خوددار کہتے ہیں غیرت مند کو، اور شرمندہ احسان کا مطلب ہوتا ہے کسی کا احسان مند ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسان کو مہذب اور معذب بنایا۔ دنیا کی ساری تہذیبیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احسان مند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انسان جہالت میں اور فرقہ بندی میں ڈوبا ہوا تھا۔ انسان اپنے جیسے انسانوں کے آگے سر جھکانے پہ مجبور تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور عرب معاشرے میں ہوا جو کہ کئی برائیوں کا مجموعہ تھا۔ معمولی بات پر ہونے والے جھگڑے جو تھے وہ برسوں کی جنگوں پر پھیل جاتے تھے، انسان کو غلام بنا کر رکھا جاتا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو شائستگی عطا کی، انسان کی عزت نفس کو بحال کیا، اور ان کی وجہ سے انسانی تہذیب نے ارتقاء کا ایک مرحلہ طے کیا اور صحیح معنی میں تہذیب و تمدن سے آگاہ ہوئی۔ شعر نمبر 6 ہے، رحمت کا یہ عالم ہے مروت کا یہ انداز، ماہر سا گناہ گار ہے وابستہ داماں۔ مروت لحاظ کو کہا جاتا ہے، اور وابستہ داماں سے مراد ہے دامن سے وابستہ یا دامن تھامے ہوئے۔ یہ تو تھی ایک اوورال سی ریویو کی تشریح آپ کا جو ہے وہ کنسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے، تاکہ آپ کے ذہن میں معنی بھی کلیئر ہو جائیں، اور شعروں کو آسان ترین کر کے میں نے بتا دیا، کیونکہ اگر آپ کے کنسیپٹ کلیئر ہو جائیں گے تو آپ اگر میری لکھوائی ہوئی تشریح کو بھول بھی جائیں گے تو آپ خود سے ہینڈل کر سکیں گے۔ میرے اسٹوڈنٹ کو کبھی بھی کویسچن پیپر خالی چھوڑ کر نہیں آنا، اگر وہ بھول بھی جاتا ہے تو اس سے ہر صورت کچھ نہ کچھ لکھ کر ہی آنا ہے، اس قابل ہونا چاہیے آپ کو۔ تو جناب آپ اپنی نوٹ بکس نکال لیجئے، کیونکہ آپ کو یہ تشریح نوٹ کرنی ہے۔ جو اب میں لکھوانے لگی ہوں اس کو آپ نے نوٹ کرنا ہے، کاپیز پر لکھنا ہے، یاد کرنا ہے، اور ایز اٹ از اس کو آپ کو پیپر میں لکھ دینا ہے۔ سب سے پہلے میں نے یہاں پہ 2 اشعار لیے ہیں، یہ ایک ریفرنس کے لیے اشعار نعت کے لے لیے ہیں۔ آپ کو پہچان ہونی چاہیے نعت کے اشعار کی، ایسا نہ ہو کہ کوئی اور نظم کے اشعار ہوں اور آپ اس کو نعت کی سمجھ بیٹھیں، اس لیے آپ کو تھورلی ہر شعر کی اسٹڈی کر کے جانی چاہیے۔ تو آپ نے یہاں پہ دیکھ لیا کہ یہاں پہ میں نے کوئی سے بھی 2 اشعار لے لیے ہیں۔ اس کے بعد حوالہ کلام آپ لکھیں گے، نظم کا عنوان نعت ہے، شاعر کا نام ماہر القادری ہے۔ یہ دونوں لکھنے بہت ضروری ہیں کیونکہ ایک نمبر ان دونوں کا ہے۔ ایک نمبر جو ہے وہ نظم کے عنوان کا ہے، ایک شاعر کے نام کا ہے۔ اب میں آپ کو تشریح پڑھ کے سنا رہی ہوں، آپ اس کو لکھ لیجئے۔ تشریح: شاعر ماہر القادری کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں سے لبریز ہے۔ وہ نبی مکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس امت پر بے شمار احسانات ہیں۔ شاعر ان احسانات پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام پیش کرتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قائم اور سر بلند رکھنے کے لیے اپنی تمام صلاحیتیں صرف کر دیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت کے لیے پریشان رہتے تھے، غاروں میں آپ امت کے غم میں روتے رہے، آپ کے کردار کی گواہی دشمنوں نے بھی دی، اللہ نے آپ کے نام کو بلندی عطا کی، آپ سے دوری خدا سے دوری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا قرآن کی تفسیر ہیں، آپ نے صرف اس امت کا بھلا مانگا، کبھی بد دعا نہیں دی، خود فاقے کر کے بھی دوسروں کی مدد کی۔ یہ آپ نے کیونکہ 2 حصوں میں آپ کو تشریح کرنی ہے، پہلے حصے میں آپ نے یہ تشریح لکھ دینی ہے، کوئی بھی شعر ہو نعت کا آپ نے یہی تشریح لکھنی ہے، آپ کو اس میں الگ سے مفہوم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب ایک حصہ آپ کا یہ ہو گیا کہ دوسرا حصہ اب آپ پھر نوٹ کر لیجئے، یا آپ کو اگلے لائن سے شروع کرنا ہے، یا یوں کہہ لیجئے نیکسٹ پیسج کے طور پہ شروع کرنا ہے۔ نعت کے دوسرے شعر میں بھی شاعر عقیدت و محبت کے پھول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نچھاور کر رہا ہے۔ آپ نے انسان کو حقیقی معنوں میں انسان بنایا، آپ کی آمد سے قبل انسان جہالت کی گمراہیوں میں دب چکا تھا، آپ ہی کی آمد سے انسانیت میں انقلاب آیا، تہذیب کو نئے معنی ملے، دین کی کھیتی سیراب ہوئی اور انسانیت کا سر بلند ہوا۔ اب آپ یہاں پہ اضافی شعر لکھ لیجئے۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ یہ آپ کا جو ہے ریلیونٹ تشریح ہو گئی۔ شعر نمبر 1 تشریح نمبر 1 شعر نمبر 1 کے حساب سے ہو جائے گی، اور تشریح نمبر 2 جو ہے وہ شعر نمبر 2 کے حساب سے ہو جائے گی۔ آپ کو الگ الگ مفہوم لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو میں نے اسی پیٹرن پر کیا ہے جس پیٹرن پہ میں میٹرک کے آپ کو بتاتی رہی ہوں تشریحات، کہ آپ کو الگ سے لکھنے کی مفہوم ضرورت نہیں ہوگی۔ جہاں پہ ہم جانتے ہیں کہ حمد میں ایک جیسے لکھے جا رہے ہوتے ہیں اشعار، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، نعت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے، ایک جیسے اشعار ہوتے ہیں، تو ان اشعار کا نا الگ الگ سے مفہوم لکھنا ضروری نہیں ہوتا۔ آگے ایسی بھی نظمیں آئیں گی جن میں ہر لفظ کا الگ سے ہر شعر کا مطلب ہے، وہاں پہ مفہوم الگ الگ لکھنا ضروری ہے، تو یہاں پہ ضروری نہیں تھا۔ یہ وہی ریلیونٹ تشریح ہے جو آپ کی کسی بھی شعر کے لیے آ جائے گی۔ 2 اشعار کے لیے 2 حصوں میں نے آپ کو تشریح نوٹ کروا دی ہے، آپ اس کو نوٹ کر لیجئے، یاد بھی کر لیجئے، اضافی شعر ضرور لکھیے گا، اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ تشریح کتنی ہیلپ فل ثابت ہوئی، آپ کے ٹیسٹ میں آپ کے ٹیچر کی طرف سے کیا ریمارکس ہیں، ان کو پسند آئی کہ نہیں، انہوں نے اس کو کتنا اپروو کیا، آپ مجھے ضرور بتائیے گا۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ مزید آپ کو کسی طرح کی گائیڈ لائن کی بھی ضرورت ہو تو کمنٹس میں ضرور رابطہ کیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں نظم نمبر 3 کے لیکچر کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔